آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے غازی عباس علمدار شہید کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں۔ اللہ والو آپ کو بتاتی چلوں، 7 رجب 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور وہاں ہی زمین پر سجدہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا، دائیں اور بائیں کان میں اذان اور اقامت فرمائی۔ پھر نئے آنے والے بچے نے حضرت حسین کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام عباس رکھا، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ عباس بہادری کے ایسے کام کرے جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس امام حسین کے ساتھ مستقل طور پر رہیں، کربلا میں ان کے مالک ہوں۔ حضرت علی نے خود حضرت عباس رضی اللہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محتاط نگاہ میں، آخری 10 سال امام حسین کے ساتھ گزارے۔ اللہ والو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ حضرت عباس نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھی اور ان کا بیٹا محمد کربلا میں شہید ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا شدید زخمی ہوئے اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بلاوا بھیجا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو مشکل سے اس وقت 12 سال کے تھے۔ حضرت علی نے ان کو اپنے قریب آنے کا کہا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑاتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن آپ کی نمائندگی کرے گا۔ اللہ والو، یہ 657 عیسوی کی بات تھی، جب 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ اسلام کی تاریخ میں کربلا کی جنگ عظیم، قربانی عظیم، جرت کا ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی۔ حضرت عباس نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 برس کے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم کمبر سے پانی مانگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفادار نوکر کو منع کیا اور اپنے مالک کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑے۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں انہوں نے پانی اپنے کپڑوں پر گرا لیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کی گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے صحابہ نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیشن گوئی کی جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئی۔ حسین کی پیاس بجھانے کے لیے پانی سے اپنے کپڑے بھگو لیے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔ اللہ والو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی۔ روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینے سے نکلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور امام حسین کے خاندان کے تمام افراد ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب شمر بن
جب شمر بن ذلجوشن یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈو امام حسین کے کیمپ کی طرف آیا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب امام حسین نے ان سے کہا کہ اس کے جواب دو، اسے کہا کہ جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ بدعنوان ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کی خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا قہر نازل ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر۔ خدا کے دشمن، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم امام حسین کو چھوڑ کر یزید کے ساتھ ہو جائیں، اپنے آپ کو گمراہ یزید کے ساتھ جوڑ لیں؟ شمر نے منہ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔ اللہ والو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہم شکل تھے اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب اس بے خوف شیر نے میدان کربلا میں اپنا ظہور کیا تو دشمنوں نے ان کو دریا تک پہنچنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے، ہر طرف سے حملہ کیا گیا۔ حضرت عباس بے باک شیر زوردار گرج کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔ اللہ والو، جب شمر نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تباہی مچا رہے ہیں، یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں، وہ بہت جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک ہاشمی ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں، تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن صدف کے ساتھ لڑنے لگے۔ اس نے حضرت عباس کو بڑی حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور مجھ سے لڑنے کی کوشش بھی مت کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم جوان اور نازک ہو، فوراً واپس چلے جاؤ اور پرامن زندگی گزارو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی کا شیر نہ ناکام ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ کبھی بھی دشمنوں کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ کسی بھی دشمن سے کبھی نہیں ڈر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ والو، کہتے ہیں مرید بن صدف اس جواب پر اتنا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پلک جھپکتے ہی اس نے حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کو پکڑ لیا اور اتنی سختی سے نیزے کو کھینچ لیا کہ مراد بن صدف، جس نے اپنی بہادری اور اعتماد پر فخر کیا تھا، نہ صرف نیزے پر اپنی گرفت کھو بیٹھا بلکہ کاٹھی پر بھی اپنا توازن کھو دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے، وہ زمین پر گر گیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضرت عباس نے مرید بن صدف کے گھوڑے کو اس قدر شدید زخمی کیا کہ وہ مزید کارروائی کے لیے نااہل ہو گیا۔ شمر نے بھانپ لیا تھا کہ اگر اسے فوری مدد نہ ملی تو اس کی حالت خطرناک ہو جائے گی، چنانچہ شمر نے تیزی سے کام کیا اور ہر طرف سے دشمنوں نے وار کیے۔ حضرت عباس بھرے ہوئے مشکیزے کو لے کر تیزی سے بچوں کی طرف بھاگے۔ دشمنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخ اٹھے، اگر مصطفیٰ کے شہزادوں کو پانی مل گیا تو یہ ہم سب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہر طرف سے وار ہوئے۔ حضرت عباس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، کسی طریقے سے پانی کا مشکیزہ بچوں تک پہنچ جائے۔ حضرت عباس کو پانی کا مشکیزہ لے کر
तेजी से खेमे की तरफ जाता देखकर एक गद्दार दुश्मन रेत के टीले के पीछे से बाहर निकला और उसने हजरत अब्बास के दाएं बाजू पर एक ज़रब लगाई और बाजू काट दिया। एक लम्हे में अब्बास ने अपनी तलवार अपने बाएं हाथ में पकड़ ली। अब अली का शेर माजूर हो गया था। दुश्मनों ने उनको घेरने की हिम्मत की। तलवार का दूसरा वार हुआ, बायां बाजू भी काट दिया गया। मुश्किलात अब उनके खिलाफ बढ़ रही थी। हज़रत अब्बास ने पानी के मशकीज़ों को दांतों से पकड़ा और घोड़े पे झुके और अपने झंडे की हिफाजत की। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में ख्याल था कि मैं किसी न किसी तरह मशकीज़ा खेमे तक पहुँचा दूँ। इस लम्हे में हज़रत अब्बास ने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ वक्त दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होना था। एक तीर ने पानी के थैले को चीरा और उसमें से पानी निकलने लगा। दुश्मनों ने हज़रत अब्बास को घेर लिया और हज़रत अब्बास को शहीद कर दिया।